لا الہ الا اللہ۔ تنہائی میں جتنا ہو سکے، رات کے شروع میں، رات کے بیچ میں، رات کے آخر میں، جتنا ہو سکے وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنی ضروریات مانگے۔ بس یہ ہے آج کی رات کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج اپنے کرم سے اصلی دعا نصیب کرے۔ دعا کی اصل حقیقت، دعا دل کی جس کیفیت کا نام ہے، وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بس اب کوشش کریں کہ بالکل اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ کریں۔ ساری دنیا کے تمام خیالات اور فکروں سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر لیں۔ اور اللہ سے اپنے دل کی مرادیں اور دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وإمامنا ورائدنا وقدوتنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، اے اللہ، ہم سب کی طرف سے آپ کے اوپر درود و سلام کی بارش فرما۔ ہم گنہگاروں کا، دور پڑے ہوئے امتیوں کا، کفر و شرک کے بیچ میں پھنسے ہوئے ان کے غلاموں کا، اللہ ادب بھرا، محبت بھرا اور شرمندگی والا سلام ان تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو سلام، آپ کو لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ آپ ہمارے محسن اعظم ہیں۔ آپ نے ناقابل برداشت تکلیفوں کو برداشت کیا ہماری خاطر، آپ بھوکے رہے ہماری خاطر، آپ کے جسم زخمی ہوئے ہماری خاطر، آپ کا دل زخمی ہوئے، آپ کا دل زخمی ہوا ہماری خاطر، آپ کو دیوانہ کہا گیا ہماری خاطر، آپ کو جادوگر کہا گیا ہماری خاطر، آپ کو رسوا کیا گیا ہماری خاطر، آپ کو اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہماری خاطر۔ ہائے کیا منظر تھا جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر کعبے کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے، بیت اللہ گواہ رہنا، اگر میری قوم نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تیرا پڑوس چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ سب کچھ آپ نے ہماری خاطر کیا، ورنہ ہمارے بچانے کی مہم شروع کرنے سے پہلے تو آپ سب کی آنکھوں کا تارا تھے، سب کے معتمد اور محبوب تھے، مگر جب سے آپ کے کندھوں پر ایک بوجھ پڑا
کہ میرے بندوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر قم فانذر۔ ارے کمبل اوڑے کہاں لیٹے پڑے ہو، اٹھو، خطرہ سنگین ہے، میرے بندوں اور بندیوں کو اس خطرے سے آگاہ کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ گالیاں کھاتے رہنا مگر اف نہ کرنا، اف نہ کرنا، اف نہ کرنا۔ اللہ کے رسول سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا، اپنے لیے تو نہیں کیا آپ نے۔ اللہ کیا کچھ نہیں پیش کیا گیا آپ کے اوپر۔ بادشاہت چاہتے ہو، ہمارا حکمراں بننا چاہتے ہو، یہ کلمے کی بات چھوڑو، ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا ہی لیتے ہیں، ہم سب سے خوبصورت لڑکی تمہیں دیے دیتے ہیں، بولو کیا چاہتے ہو؟ جواب، جب چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے میری لاج رکھ کر ان لوگوں کی بات مان لو، یہ جو تم دعوت دیتے ہو یہ چھوڑ دو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے رسول اللہ کے، اور جواب دیا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر الا ان یظہرہ اللہ او اہلک دونہ۔ اللہ کی قسم چچا جان، اگر میرے دائنی ہاتھ میں یہ لوگ سورج رکھ دیں اور بائیں میں چاند رکھ دیں تو میں یہ محنت نہیں چھوڑوں گا، تب تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ اس محنت کو غالب نہیں کر دے گا، اور یا پھر میں ہی ہلاک نہ ہو جاؤں۔ صلاۃ و سلام ہو آپ پر۔ معاف کر دیجئے اللہ کے رسول، ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ہم اندھے ہیں، اندھے، ہمیں آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر آج تک نظر نہیں آئے، ہمیں آپ کے پیشانی کے زخم اور وہاں سے بہتا ہوا خون آج تک نظر نہیں آیا۔ ہم رال ٹپکاتے پھرتے ہیں دولت پر، رال ٹپکاتے پھرتے ہیں عورت پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہم آپ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے۔ آج کی رات معافی کی رات ہے اللہ۔ آج راضی ہو جائے۔ اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے اپنا منہ پھیر رہے ہیں، میں دیکھوں گا بھی نہیں، میں نہیں دیکھوں گا۔ اللہ آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے اما السائل فلا تنہر، اللہ ہم سائل ہیں، ہمیں مت جھڑکیے، ہمیں مت دھتکاریے۔
آپ کے در سے دھتکارے گئے تو کہیں پناہ نہیں ملے گی اللہ، ایک ٹکڑا نہیں ملے گا خیرات کا۔ کیا زندگی ہم نے گزاری ہے اب تک، کالی کالی زندگی، بدبودار زندگی، بے مقصد زندگی، گناہوں سے داغدار زندگی۔ کیسے کریم ہیں آپ۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے پیارے بندے ہیں، میں کچھ راتوں میں خاص تاثیر ڈال دوں گا، اس رات میں یہ مجھے یاد کر لیں گے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ ان راتوں کی ضرورت آپ کو نہیں تھی، ہمیں تھی، ہمارے لیے بنائی آپ نے شعبان کی 15ویں رات، ہمارے لیے بنائی جمعہ کی رات۔ آپ کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان، نہ دن ہے نہ رات، نہ ہفتہ ہے نہ مہینہ، نہ شعبان ہے نہ رمضان۔ آپ نے ہمارے لیے حج بنایا، میدان عرفات بنا دیا۔ یہاں جو آئے گا اور مجھے ایک دفعہ کہہ دے گا معاف کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد کہے گا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ اے بندے، تجھے اگر مجھے معاف کرنا نہ ہوتا تو میں نے تجھے میدان عرفات میں بلایا ہی نہ ہوتا۔ کیا پیارے ہیں آپ اللہ، اور کیسے ناقدرے ہیں ہم، کیسے ناقدرے ہیں اللہ۔ نہ کان سے سنتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ کیا ہم پر بھی صادق ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ حرکتیں تو ایسی ہیں، حرکتیں تو ہماری ایسی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ان پیارے بچوں کو آج بچوں کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اور ان بچوں کے طفیل اس بوڑھے کو بھی معاف کر دیجیے۔ یہ جان سے زیادہ عزیز ہیں، یہ جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، شاید وہی تو گناہوں کا پشتارا زیادہ لادے ہوتا ہے۔ میری عمر سب سے زیادہ ہے تو یا میرے گناہ بھی سب سے زیادہ ہو، معاف کر دیجیے اللہ۔ اسی لیے تو علم کا نور نہیں مل پا رہا، اسی لیے نورانیت نہیں بن پا رہی، اسی لیے اعمال دکھاوے کے، ریاکاری کے۔ نہ نمازوں میں جی لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے۔ کأنما یساقون الی الموت۔ اللہ اب تک جتنے گناہ کر لیے سب معاف کر دے اللہ، سب معاف کر دے، جلی ہوں یا خفی ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ اور کوئی گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دن میں کیے ہوں، دن کے اجالے میں کیے ہوں، یا رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کے کیے ہوں، مگر کیا ہم آپ سے بھی کبھی چھپ پائے؟ اللہ ہمارے یہ بچے نوجوانی کے تقاضوں سے بہت پریشان رہتے ہیں، چپکے سے آ کر مجھ سے کہتے ہیں حضرت دنائی کے گناہ نہیں چھوٹتے۔ اس وقت کہتے وقت جو اس بچے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس آنسو کو چن لیجئے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔
اللہ موتی سمجھ لیجئے ان نوجوانوں کے آنسوؤں کے قطروں کو موتی سمجھ لیجئے اللہ ہم مان رہے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں، سر تاپا قصوروار ہے، اقراری مجرم۔ اللہ آپ کو کون دلائے، یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے۔ سنا ایک بادشاہ بہت بیمار تھا، صحت یاب ہو گیا، خوش ہو کر اس نے اعلان کر دیا تمام جیلوں میں اعلان کر دو، آج جس جیل کے جو قیدی میرے دربار میں آ کر معافی مانگ لیں گے میں معاف کر دوں گا۔ جیلوں میں اعلان ہوا، قیدیوں میں کھلبلی مچ گئی، دوڑ لگ گئی کہ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی وہ پھانسی کی کوٹری میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ بھی جیل کے افسروں کے پاس آیا اور کہا میرے پیروں سے بیڑیاں بھی مت کھولیے صاحب، میرے ہاتھ کی ہتھکڑیاں بھی مت کھولیے، میں ایسے ہی گھسٹتا ہوا بادشاہ کے سامنے جاؤں گا، جرم کا اقرار کر لوں گا، شاید ان کو رحم آ جائے۔ وہ اپنی بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا پہنچ گیا، کتنی دیر میں پہنچا کون جانے، اور بادشاہ کے تخت کے سامنے جا کر گر پڑا اور کہا بادشاہ سلامت، میں تو مر جاؤں گا، پھانسی دے دیں گے آپ مجھ کو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میں اپنے بچوں کی خیرات مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ کو رحم آ گیا، بادشاہ نے کہا بیڑیاں کھولی جائیں، ہتھکڑیاں کھول دو اور رہا کرو، اور بہت سے تحفے تحائف دے کر اس کو اس کے بچوں کے پاس پہنچا کے آؤ۔ اللہ آج بھی تو رات آپ کا دربار خاص لگا ہے اور ہم اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم میں نہ کوئی حافظ ہے، نہ عالم، نہ مولانا، نہ حضرت، ہم سب آپ کے بندے ہیں، ذلیل و خوار بندے۔ عبادک ببابک، اماؤک ببابک، فقراؤک ببابک، آپ کے بندے، آپ کے فقیر، آپ کی باندیاں آپ کے دروازے پر کھٹ 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 کر رہے ہیں، معاف کر دیجئے، 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 اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہم انکا تسمع کلامنا وترى مکاننا ونحن البائسون الفقراء المذنبون الأذلة المشفقون المقرون والمعترفون بذنوبهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمورنا۔ کچھ بھی ٹکا چھپا نہیں ہے اللہ، سب سے چھپا لیا، آپ سے نہیں چھپا پائے۔ اور جس دن قیامت کے دن کچا چٹا کھولیں گے آپ، یوم تبلی السرائر، بھاگتے کو جگہ نہیں ملے گی۔ این المفر، این المفر، آج کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ اور جھونک دیے جائیں گے جہنم میں، اور جہنم کہے گی اور لائیے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔
اے اللہ، اے اللہ بخش دیجئے، بخش دیجئے، بخش دیجئے اللہ، بخش دیجئے، بخش دیجئے اللہ، بخش دیجئے، بخش دیجئے، بخش دیجئے۔ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے۔ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ۔ قومیں ہم پر چڑھی آ رہی ہیں، بے سہارا ہو گئے ہم۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو بچا لیجئے، اپنے محبوب کی امت کو ان مصائب سے چھٹکارا دے دیجئے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کی مدد و دستگیری فرما دیجئے۔ اللہ مظلوموں کی مدد کر دیجئے، اللہ کمزوروں کی مدد کر دیجئے۔ اللہ آپ تو اپنے بندوں سے ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ جن تم اپنے سامنے دیکھتے ہو مردوں، عورتوں، بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور تم ان کی مدد نہیں کرتے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی۔ آپ کمزوروں پر رحم اس قدر کھاتے ہیں تو پھر آپ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی اس ذلت سے چھٹکارا دے دیجئے۔ ہمارے ملک میں، پورے عالم میں، ہر جگہ امن و انصاف کا دور دورہ کر دیجئے۔ اے اللہ تپتی ہوئی دھوپ تو دیکھ لی، اب ذرا ٹھنڈی چھاؤں کا مزہ بھی چکھا دیجئے۔ إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلى من تكلنا۔ اللہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان کے جو کھمبوں میں باندھ کر ہمیں مار ڈالے، ہم کو مشرکانہ نعرے لگانے پر مجبور کریں۔ اللہ آپ ہمیں ان کے حوالے کر رہے ہیں جو ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنی طاقت کا ایک تماچا تو ماریے ذرا۔ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم فل حدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اللہ مساجد و مکاتب کی حفاظت فرما۔ ہمارے وہ غریب بھائی جو مسجدوں کو امامت کر کے آباد رکھے ہوئے ہیں، جو مؤذن کی معمولی تنخواہ لے کر مسجد سے 5 وقت صدائے اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے ان غریب بھائیوں کو اللہ جمائے رکھیے گا، ان کی استقامت کو قبول فرما لیجئے۔ تمام مساجد کے ائمہ، تمام چھوٹے چھوٹے مکتبوں کے مدرس، اللہ گاؤں میں چھپروں میں چلنے والے ان مکتبوں نے اس دارالکفر میں اسلام کو بچائے رکھا ہے۔ ایک ایک مکتب اللہ اسلام کا قلعہ ہے۔ جو قلعوں کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو توڑ دیجئے۔ اے اللہ باشندگان ملک اور برادران وطن کے درمیان ہم آہنگی اور محبت اعتماد کا تعلق قائم ہونا اب شروع ہو جائے، اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔
اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم، حرمین شریفین پر ایسے بھی وقت آئے کہ بند کر دیے گئے دروازے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارے گناہوں کی یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں آئے گا میرے گھر میں، نظر نہ آنے والا کیڑا بھیج دیا، بہانہ بنا دیا، اور خبردار کوئی طواف نہیں کر سکتا میرے گھر کا، کوئی حجر اسود کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی صفا مروہ میں نہیں جا سکتا، یہ پاک جگہ ہیں اور تم ناپاک ہو۔ اللہ معاف کر کے دروازے کھول دیجیے، رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، اور اللہ ہم گرے پڑوں کو بھی ایک بار تو پہنچا دیجیے۔ اللہ کتنا دل چاہتا ہے کہ آپ کے در کو دیکھیں، کبھی قریب سے دیکھیں، کبھی دور سے دیکھیں، کبھی چمٹیں، کبھی لپٹیں، کبھی چومیں، اور کبھی دیوانہ وار چکر لگائیں۔ بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم، بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم۔ کہاں گئے وہ دن اور وہ راتیں جب 24 گھنٹے لاکھوں لوگ طواف کرتے رہتے تھے، 1 سینٹی میٹر جگہ نہیں ملتی تھی۔ اللہ یہ کعبہ آپ سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ یہ کیا شکایتیں کر رہا ہوگا؟ اللہ یہ حجر اسود کیا کہہ رہا ہوگا؟ میں کب سے تنہا ہوں، کوئی آیا ہی نہیں مجھے چومنے۔ مقام ابراہیم کیا کہہ رہا ہوگا؟ حتیم کی دیوار کیا کہہ رہی ہوگی؟ رکن یمانی کیا کہہ رہا ہوگا؟ میزاب رحمت کیا کہہ رہا ہوگا؟ کہاں گئے میرے دیوانے، کہاں گئے؟ کہیں ایسا جواب نہ ملتا ہو، بھگا دیا میں نے ان کو، بہت دن برداشت کیا میں نے، کئی 100 سال انتظار کیا، محنتیں کروائیں، جماعتیں چلیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیدل جماعتیں پھریں، مدرسوں نے محنت کی، علماء نے کتابیں لکھی، خوش آمدیں کی، اللہ والوں نے ذکر سکھایا، مگر سن کے نہیں دیا۔ مال مال، درہم دینار، درہم دینار، اب پوجو درہم دینار کو، اب تم میرے معبد کے میرے مرکز کے قریب نہیں آ سکتے، تم ہو ہی نہیں میرے بندے۔ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم۔ اللہ ہمیں دنیا میں درہم و دینار کے پجاری نہ بنا۔ اللہ دن رات بس محنت، مال کی مال کی مال کی، اور مال اور مال اور مال اور مال، 1 مکان 2 مکان، 1 دکان 2 مکان، اور پھر قبر میں کیا ہوگا؟ لِمَ تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، کیوں بناتے ہو وہ گھر جس میں تم کو رہنا نہیں ہے؟ وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، اور تم وہ طرح طرح کی چیزیں جمع کرتے ہو جن کا چکھنا بھی تمہاری قسمت میں نہیں لکھا۔ اللہ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے۔ آ رہا ہے قرآن کا مہینہ، آ رہا ہے قرآن کا مہینہ، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، آ رہے ہے وہ مہینہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آ رہی ہے وہ رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے اللہ، جہاں آپ نے رجب کا مہینہ عطا فرمایا، شعبان کے آدھا مہینہ دے دیا، آج کی رات دے دی، تو اب رمضان بھی دے دیجئے۔ اللہ شب قدر بھی عطا فرما دیجئے، طاق راتیں بھی عطا فرما، اعتکاف بھی عطا فرما، روزے بھی عطا فرما، سحری کی برکتیں بھی نصیب فرما، اور ان روزوں کی بدولت اس کو بہانہ بنا کر مغفرت کا فیصلہ فرما۔
ہم سب کے اپنی اپنی ذاتی اور ہمارے گھرانے کی، ہمارے خاندان کی، ہماری والدین، بیوی، بچوں، رشتہ داروں کی، اللہ سب ضرورتیں آج ہم آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر رکھتے ہیں. ہماری ضرورتیں پوری ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے اللہ. ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے، عزت کے ساتھ پوری کر دیجئے اللہ. عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، برکت کے ساتھ پوری کر دیجئے. بھکاری ہے اللہ، اندھیرے میں کوئی بھکاری مانگے کون خالی ہاتھ واپس کرے گا؟ بچے بھی گھر میں کہنے لگیں گے امی ابو یہ اتنی رات میں بھیک مانگنے آیا ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں بچے بھوکے ہیں تبھی تو آیا ہے. اللہ ہم بھی تو رات کے اندھیرے میں بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم بھکاری ہیں اللہ آپ کے رحم کے. ہم علم کے خیرات مانگنے آئے ہیں، آپ کی محبت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، تقوی کی خیرات مانگنے آئے ہیں، للہیت اور اخلاص کی خیرات مانگنے آئے ہیں، روزی میں برکت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، صحت اور عافیت کی خیرات مانگنے آئے ہیں، بابرکت زندگی کی خیرات مانگنے آئے ہیں. کتنی بابرکت زندگی تھی امام بخاری کی، کتنی بابرکت زندگی تھی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد کی، کتنی بابرکت زندگی تھی صحابہ کرام اور صحابیات کی. اللہ ان برکتوں میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ، اللہ حصہ نہ کہیں تو خیرات کہیں، صدقہ کہیں، اللہ ہم فقیروں کو بھی عطا کر دیجیے. انما الصدقات للفقراء ونحن الفقراء. ہماری یادداشت میں برکت نصیب فرما. اللہ ہم کو ایک ایک سبق آسانی سے سمجھ میں آنے لگے. اللہ ہمارا کتابوں میں دل لگنے لگے. اللہ کتابیں ہماری دوست بن جائیں، علم ہمارا مونس و غم گسار بن جائے. اے اللہ دنیا کی چیزوں کی طرف سے ہماری توجہ کو ہٹا کر اللہ اپنی رضا کی طرف ہماری توجہ کو لگا دیجئے. آج کی رات، خاص طور پر آج کی رات، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے لمبے سجدوں میں گر کر جو دعائیں مانگی تھیں. سجد لک خیالی و فؤادی. اللہ اکبر. یا عظیم اغفر الذنب العظیم. یہ آپ کے محبوب نے آج رات ان الفاظ میں دعا مانگی تھی. یا عظیم یرجا لکل عظیم اغفر الذنب العظیم. اللہ ہم اپنی ناک رگڑیں گے جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ فرما دیں. اللہ خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اتنا اچھے ماحول ملتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی. کیا ہو گیا اللہ، کیا ہو گیا؟ ہمیں آپس میں بات کرنے کی تمیز نہیں آتی. ہم تو طلاق سے بات کرتے ہیں، ہم نہایت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اللہ ہم کو ادب نصیب فرما، حسن ذوق، حسن کلام نصیب فرما، ادب شناس بنا، ہمیں مہذب بنا، ہمیں وقت کی حفاظت اور قدر کرنے والا بنا. اللہ ہمارے جتنے متعلقین و محبین، ہمارے قریبی اعزاء، ہماری اولادیں، ہماری شرکائے حیات، اللہ آپ گواہ ہیں کہ دین کے خادموں کی بیویوں نے اگر ان کی مدد نہ کی ہوتی تو کوئی خدمت نہ کر سکتے. اللہ ان پردہ نشین اپنی پیاری بندیوں کو بھرپور جزا عطا فرما، جن کو کوئی شہرت نہیں ملتی، جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا.
جن کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں، جس طرح ان کا بدن پردے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی ان کی قربانیاں بھی پردے میں ہوتی ہیں۔ ڈنکا مردوں کا بجتا ہے اور اصل کردار ان کی ماں، ان کی بیوی کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ماؤں کی قدر نصیب فرما، اور اگر کوئی بے ادبی ہو گئی ہو اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہی رات ہم ان سے معافی مانگیں، ہاتھ جوڑ کے پیر ان کے قدموں پہ سر رکھ کے معافی مانگیں۔ ہمارے ماں باپ اگر آپ کے حضور میں حاضر ہو گئے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ روز محشر ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں، یہ آیا میرا لاڈلا جسے میں نے حافظ اور عالم بنایا تھا، یہ دین کا کام کر کے آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہوں اور ہماری ماؤں کی نظریں پڑ جائیں، اللہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اللہ ہمارا نہیں تو ہماری ماؤں کا خیال کر کے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کا خیال کر کے معاف کر دیجئے۔ امت کے تمام علماء، امت کے تمام صالحین، تمام جماعتوں، تمام مسالک اور مکاتب فکر، سب حلقوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما، الفت و محبت پیدا فرما، قدر و احترام نصیب فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ بار الہا رات کے بقیہ حصے میں کم سے کم کچھ حصے میں اکیلے چھپ کر کھڑے ہو کر رکوع میں جا کر سجدے میں پڑھ کر ہم سب کو آپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت اور قوت عطا فرما، سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آج کی رات اور زندگی کی تمام راتوں میں اور ساعتوں میں آپ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ بھی مانگا ہو، اللہ اس پورے خیر میں سے ہم کو بھی کچھ عطا فرما، ہمیں بھی کچھ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما۔ اے اللہ آج کے بعد سے اللہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اللہ ہماری مدد کر دیجئے، ہمیں تھام لیجئے، ہمیں پکڑ لیجئے۔ اللہ اگر آپ نے نہ تھاما تو اپنے بلبوتے پر ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں۔ آپ کے جن بندوں اور بندیوں نے آج کی رات کے لیے خاص طور پر یا بغیر تحدید کے ہمارے بزرگوں سے اور ان کے صدقے میں ہم چھوٹوں سے جس نے بھی جہاں بھی دعا کے لیے کہا یا لکھا یا کہنا لکھنا چاہتا تو تھا مگر نہیں لکھ سکے، نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کے لیے آج کی ان تمام دعاؤں کو ان سب کے حق میں بھی قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، حاجات دنیاوی ہوں یا اخروی سب حاجات کو پورا فرما۔ اور ایک بار پھر ہماری گزارش ہے اللہ ہم سب کی طرف سے محسن اعظم سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک گزارش اور ہے، ہماری جو پردہ نشیں
باحیا اور باحجاب بچیاں حجاب کی لڑائی لڑ رہی ہیں، سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہیں، مگر حجاب چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ہم سب کی طرف سے اپنی ان پیاری بندیوں کو محبت بھرا سلام پہنچا دیجئے، ان کو استقامت نصیب فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ایسا راستہ نکال دیجئے کہ ان کا حجاب بھی سالم رہے، ان کی تعلیم بھی مکمل ہو اور وہ ایک نسل کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ان کی ہمتوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس وقت دیکھا جا رہا تھا کہ صرف ہماری بچیوں، ہماری پیاری پیاری بچیوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہے تو کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے؟ دوشیزاؤں پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، لڑکیوں کو لاٹھیوں سے مارا جاتا ہے۔ اے رب کریم اب مزید موقع عنایت نہ فرما، اور اے اللہ ان سب کو استقامت بھی نصیب فرما، ہمت و جرت نصیب فرما، اور امت کو ان کے مسائل کا حل نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔